وہ ان تمام صلاحیتوں کا حامل تھا جو کسی سلطنت کے بانی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس کی ہمت اور شجاعت بے مثال تھی اور اسے قیادت کا ملکہ خدا داد حاصل تھی۔ میدان جنگ میں اس کی بہادری سپاہیوں میں دلیری کی روح پھونک دیتی تھی اور انتظام حکومت میں اس کی دانشمندی رعایا کے دلوں کو جیت لیتی تھی۔ اس کے عدل و انصاف کی شہرت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی اور اس کی عدالت میں ترک و تاتار، مسلم و عیسائی سب برابر تھے۔ ایک عظیم سلطنت کا حکمران ہونے کے باوجود اس کا طرز زندگی انتہائی سادہ تھا، اور یہی وہ اوصاف تھے جن کی بنیاد پر تاریخ اسے عظیم سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان بن ارطغرل غازی کے نام سے جانتی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل ٹی وی، اور آج ہم آپ کو مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یادگار سلطنت عثمانیہ کے بانی سلطان عثمان اول کے بارے میں مستند تاریخی کتب کے حوالوں کے ساتھ حقائق پر مبنی معلومات بتانے جا رہے ہیں۔ اگرچہ عثمان غازی کی زندگی پر مبنی ترک ڈرامہ سیریل کورولس عثمان پوری دنیا میں مقبولیت حاصل کر رہا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں جو معلومات ہم آپ کو فراہم کرنے جا رہے ہیں وہ ڈرامہ سیریل کورولس عثمان سے نہیں بلکہ تاریخ کی مستند ترین کتابوں سے حاصل کی گئی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بصورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے۔ ناظرین، 656 ہجری بمطابق 1258 عیسوی کو ترک سردار ارطغرل غازی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس کے والدین نے عثمان رکھا۔ یہ اسی سال کی بات ہے جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولیوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا اور اس قدر خونریزی کی کہ بغداد کی گلیوں میں خون بارش کے پانی کی طرح بہتا تھا۔ ایک ایسے وقت میں جب تاتاریوں نے مسلمانوں کی عظیم سلطنت خلافت عباسیہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، عین اسی سال امت مسلمہ کی ایک اور عظیم سلطنت کا بانی دنیا میں اپنی آنکھیں کھول چکا تھا۔ ناظرین، عثمان غازی جب لڑکپن کے زمانے میں تھے تو وہاں ایک صوفی بزرگ اور عالم دین شیخ ادابالی رہا کرتے تھے۔ عثمان اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے۔ شیخ ادابالی کی ایک نہایت حسین و جمیل بیٹی تھی جس کا نام مال خاتون تھا۔ ایک روز عثمان غازی کی نظر مال خاتون پر پڑی اور وہ پہلی نظر میں ہی عثمان غازی کو بے حد پسند آ گئی۔ عثمان غازی نے شیخ ادابالی کو نکاح کا پیغام دیا، لیکن انہوں نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا۔ عثمان کے بعد کچھ اور ترک سرداروں نے بھی مال خاتون سے شادی کی خواہش ظاہر کی، لیکن شیخ نے انہیں بھی صاف جواب دے دیا۔ بالآخر ایک رات جب عثمان غازی شیخ ادابالی کی درگاہ پر سوئے ہوئے تھے، انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک چاند ہلال کی صورت میں ادابالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ بدر کا مکمل چاند بن کر عثمان غازی کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ پھر عثمان غازی کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینیوب بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے پہاڑ کوہ کاف، کوہ بلکان، کوہ طور اور کوہ اٹلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اچانک ایک نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیاں جو دکھنے میں تلوار جیسی تھیں، اس ہوا کے چلنے سے پتیوں کا رخ ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر جو 2 سمندروں اور 2 بر اعظموں کے اتصال پر واقع تھا، ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ اس انگوٹھی میں 2 نیلم اور 2 زمرد جڑے ہوئے تھے۔ عثمان غازی اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتے تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے یہ خواب شیخ ادابالی کو سنایا۔ شیخ ادابالی نے سننے کے بعد
عثمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عثمان میرے بیٹے مبارک ہو، خدا نے شاہی تخت تمہارے اور تمہاری اولاد کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شیخ نے اس خواب کو ایک اشارہ غیبی سمجھ کر اپنی بیٹی کی شادی عثمان غازی سے کر دی۔ ناظرین، یہاں تاریخ میں ایک اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق شیخ کی بیٹی مال خاتون ہی تھیں اور انہی سے عثمان غازی کا بیٹا اورحان غازی پیدا ہوا، لیکن کچھ مورخین کے مطابق وہ عثمان کی دوسری بیوی رابعہ بالا خاتون تھیں، جن سے ان کا دوسرا بیٹا علاؤالدین پیدا ہوا اور مال خاتون کے والد عمر بے ہیں۔ بہرحال عثمان غازی کے اس خواب سے سبھی متفق ہیں۔ یہ خواب عثمان ڈریم کے نام سے جانا جاتا ہے، جو خدا کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کا خدائی اشارہ تھا۔ اپنے والد ارطغرل غازی کی وفات کے بعد عثمان غازی 27 ستمبر 1299 عیسوی کو اپنی ریاست کے حکمران بن گئے۔ ارطغرل غازی نے اپنے زور قوت اور سلطنت سلجوکیہ میں پھیلے انتشار کے باوجود کبھی خود مختاری کا دعویٰ نہیں کیا تھا اور آخری دم تک سلطان قونیہ کے وفادار اور جاگیردار ہی رہے۔ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عثمان غازی نے بھی یہی روش اختیار کی اور اپنی فتوحات سے سلطان کی شان و شوکت کو کافی حد تک محفوظ رکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلجوکی سلطنت دم توڑ رہی تھی اور ایشیائے کوچک میں سیاسی انتشار پھیلا ہوا تھا۔ اس بنا پر اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع عثمان غازی کو نہیں مل سکتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی توجہ زیادہ تر بازنطینی علاقوں کی جانب مبذول رکھی، جس کے مختلف اسباب تھے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ سلجوکی جاگیریں بازنطینی سلطنت کے ساتھ ملی ہوئی تھیں اور بازنطینی فوجیں سلجوکی سلطنت کے سرحدی علاقوں پر وقتاً فوقتاً حملہ آور ہوتی رہتی تھیں، لہٰذا ان کا قلع کما کرنا انتہائی ضروری ہو گیا تھا۔ عثمان غازی کے لیے بازنطینی علاقوں کی طرف متوجہ ہونے کی دوسری وجہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ ناظرین، یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ عثمان غازی نے برسر اقتدار ہونے کے ساتھ ہی حملے شروع کر دیے تھے۔ ان کی لڑائیاں ابتدائی طور پر مدافعانہ تھیں۔ بازنطینی قلعہداروں کے سلجوکی سلطنت پر حملوں کے جواب میں عثمان غازی کو سلطان قونیہ کے نائب کی حیثیت سے میدان میں آنا پڑا۔ پہلے ہی سال کرابا حصار کا واقعہ پیش آیا۔ عثمان غازی نے اس قلعے کو فتح کر کے بازنطینیوں کو آئندہ کے لیے ایک سخت تنبیہ کر دی۔ سلطان علاؤالدین نے کرابا حصار اور اس کے گرد و پیش کی تمام اراضی جو عثمان غازی نے بزور شمشیر حاصل کی تھی، انہیں جاگیر میں دے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ عثمان غازی کو نیزبک کے خطاب سے سرفراز کر کے انہیں سلطنت میں اپنے نام کا سکہ جاری کرنے اور اپنا نام جمعہ کے خطبہ میں شامل کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ اس طرح لقب کے علاوہ بادشاہی کے تمام امتیازات عثمان غازی کو حاصل ہو گئے۔ سن 1300 عیسوی میں تاتاریوں نے ایشیائے کوچک پر حملہ کیا اور اسی جنگ میں سلطان علاؤالدین مارا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا قاتل اس کا بیٹا غیاث الدین تھا، جس نے تخت سلطنت کی خاطر ایسا کیا تھا۔ بہرحال تاتاریوں نے غیاث الدین کو بھی قتل کر دیا اور ایشیائے کوچک میں سلطنت سلجوکیہ کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اب عثمان غازی بالکل آزاد اور خود مختار تھے اور آئندہ تمام فتوحات انہوں نے ایک خود مختار حکمران کی حیثیت سے حاصل کی۔ سلجوکی امراء میں عثمان غازی کا سب سے بڑا حریف امیر کرمانیہ تھا۔ چنانچہ ایشیائے کوچک کے ترکوں کی سرداری اور پورے ملک کی حکومت کے لیے فریقین کے درمیان عثمان غازی کی زندگی میں ہی جنگ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو چکا تھا، جو اس کے متعدد جانشینوں کے عہد تک جاری رہا۔ ناظرین، عثمان غازی کا مقصد صرف فتوحات حاصل کرنا اور گرد و پیش کی ریاستوں کو اپنا مطیع بنانا ہرگز نہیں تھا۔ 1291 تا 1298 کے دوران انہوں نے اپنی توجہ حکومت کے انتظام و استحکام کی جانب مبذول رکھی۔ حکومت کے مختلف شعبے قائم کر کے حکام کا تقرر کیا
اور رعایا کے فلاح و بہبود میں مصروف رہے، لیکن دوسرے ترک سردار جو عثمان غازی کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف تھے، اس خاموشی کو کمزوری سمجھ بیٹھے اور بازنطینی کلاداروں سے اتحاد کر کے عثمان غازی کے زیر اثر علاقوں پر حملہ آور ہو گئے۔ اس طرح جنگ کا جو سلسلہ 1298 میں شروع ہوا وہ عثمان غازی کی طرف سے بالکل مدافعانہ تھا، لیکن حملہ آوروں کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ عثمان غازی نے ان سب کو عبرت ناک شکست دی اور یکے بعد دیگرے بہت سے بازنطینی قلعے فتح کر لیے۔ بالآخر ینی شہر پر قبضہ کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ 1301 عیسوی میں عثمان غازی کو نائکومیڈیا سے متصل قیون حصار کے مقام پر پہلی مرتبہ شہنشاہ قسطنطنیہ کی باقاعدہ افواج سے مقابلہ پیش آیا۔ اس جنگ میں عثمان غازی نے شاندار کامیابی حاصل کی اور 6 سال کے اندر ان کی فتوحات کا دائرہ بحر اسود کے ساحل تک پہنچ گیا۔ بازنطینی قلعے مسلسل فتح ہوتے گئے اور بروسا، نائسیا اور نائکومیڈیا کے گرد فوجی چوکیوں کا ایک مضبوط حصار قائم ہو گیا۔ اس خطرے کو دور کرنے کے لیے بازنطینیوں نے تاتاریوں کو عثمانی سلطنت پر حملے کے لیے آمادہ کیا۔ تاتاریوں نے سلطنت پر حملہ کر دیا۔ عثمان غازی نے اس مرتبہ اپنے بیٹے اورحان کو حملہ آوروں کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اورحان غازی نے تاتاریوں کو عبرت ناک شکست دی اور اس طرح بازنطینیوں کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ 1317 عیسوی میں عثمان غازی نے بروسا کا محاصرہ کیا۔ بروسا ایشیائے کوچک میں بازنطینی سلطنت کا ایک نہایت اہم شہر تھا۔ یہ محاصرہ طول پکڑ گیا اور 10 سال سے زائد عرصے تک جاری رہا۔ بالآخر بروسا کے محصورین نے ہتھیار ڈال دیے اور عثمانی فوج اورخان کی سربراہی میں فاتحانہ طور پر بروسا میں داخل ہوئی۔ عثمان غازی رحمت اللہ علیہ اس وقت بستر مرگ پر تھے، لیکن وفات سے قبل اورخان غازی یہ خوشخبری لے کر ان کے پاس پہنچے تو عثمان نے اورخان کی ہمت و شجاعت کی داد دے کر انہیں اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی رحمت اللہ علیہ کی زندگی جہاد اور دعوت دین سے عبارت تھی۔ وہ جاہ و جلال اور دولت و سلطنت کی خاطر لڑنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھی۔ ان کی اپنے بیٹے اورحان غازی کے نام وصیت آج بھی تاریخ کا حصہ ہے، جسے مختلف تاریخی کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں: اے میرے بیٹے، فرما بردار لوگوں کو اعزاز سے نوازنا، فوجوں پر انعام و اکرام کرنا، کہیں سپاہ اور دولت کی وجہ سے شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اہل شریعت سے دور مت ہونا۔ بیٹے، تم جانتے ہو کہ ہمارا مقصد رب العالمین کی رضا جوئی ہے اور یہ کہ ہم جہاد کے ذریعے تمام آفاق میں اپنے دین کے نور کو عام کریں گے، لہٰذا وہی بات کرنا جس میں اللہ کریم کی خوشنودی شامل ہو۔ میرے بیٹے، ہم وہ لوگ نہیں جو مال و دولت کے حصول اور لوگوں کو غلام بنانے کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ ہم نے زندہ رہنا ہے تو اسلام کی خاطر اور مرنا ہے تو بھی اسلام کی خاطر۔ یہ ہے وہ چیز میرے بیٹے جس کا تو اہل ہے۔ ناظرین، عثمان غازی کی وفات کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات 1323 یا 1324 عیسوی میں ہوئی، لیکن کچھ روایات کے مطابق ان کی وفات 21 اگست 1326 میں سوغوت کے مقام پر ہوئی اور انہیں ان کی وصیت کے مطابق بروسا میں دفن کیا گیا، جہاں ان کی قبر پر ایک عالی شان مقبرہ بھی تعمیر کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی سلطنت عثمانیہ کے بانی سلطان عثمان بن ارطغرل غازی کی داستان۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ عثمان غازی رحمت اللہ علیہ کے بعد آنے والے سلطنت عثمانیہ کے بادشاہوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اگر ناظرین کی خاطر خواہ تعداد کی جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا تو ہم خلافت عثمانیہ پر ایک مکمل سیریز کا آغاز انشاءاللہ ضرور کریں گے۔
اس قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا بھی مت بھولیے گا۔